صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ انسانوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تمہاری زندگی، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں اتنی بھی نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو. اللہ نے انگنت اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اور اللہ فرماتے ہیں: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر منکر ہو جاؤ گے، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شکر اس کے 3 درجے. سب سے پہلے دل میں احسان مندی، اور یہ ایمان بتلائے گا. جو اللہ کو پہچانے گا تو حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ سارے اعضاء اور جسم کی سلامتی اور صحت یہ کس نے عطا کی بھائی؟ اللہ نے عطا کی. اور انسان کے جسم کے سارے نظام کون چلا رہا ہے؟ اور ساری کائنات کو پیدا کر کے اللہ فرماتے ہیں سب کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہاری خدمت میں لگایا. هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا. اب اللہ نے سب کچھ مسخر کیا تو کیا مطلب؟ اللہ کا تم کو پیدا کرنا بیکار تو نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. تم اپنے بیکار کاموں سے خود شرمندہ ہوتے ہو اور بیکار کاموں پر ملامت کرتے ہو. کیا اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اتنی نعمتیں دی، وہ مرتبہ دیا، ساری کائنات کو مسخر کیا. ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. ساری کائنات کے بارے میں کہ تمہارے لیے مسخر کیا، اور انسان کے بارے میں کہ تمہیں اللہ نے اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا. کتنی بڑی بات ہے. ایک اللہ کا امر تمہارے اندر ہے، روح، جس کی وجہ سے تم سارے جسم کے کارنامے انجام دے رہے ہو.
تمہارے جسم کی بقا، تمہارے آنکھوں کا دیکھنا، تمہارا زبان سے اتنی زبردست بات کرنا اور کانوں سے سننا اور اس کو سمجھنا، ہاتھوں سے لین دین کے ہاتھوں تمہارے تجارت پوری دنیا میں پھیل جائے، اور پاؤں سے مسافتیں طے کرنا، یہ سب مرہون منت ہے اللہ کے امر روح کی وجہ سے کہ روح موجود ہے تو سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں اور ہر عضو کام کر رہا ہے، اور یہ حسن اور جسم باقی ہے، اور روح کا نکل جانا ایک جسم سے یہ اس کے فساد کی ابتدا ہے۔ روح کمزور ہو جائے تو بیماریاں آئیں گی، کبھی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کبھی زبان نہیں بول رہی، کبھی کان نہیں سن رہے، اور روح نکل جائے تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ جسم ایسے نہیں رہے گا، پھولے گا، پھٹے گا، ایسی بد شکل ہو جائے گا کہ ڈر لگے، اور پھر ایک ایک عضو جو ہے جدا ہو جائے گا۔ تو یہ روح اللہ کا امر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے اپنے احکام اور اوامر کا مجموعہ اللہ نے اپنا دین اتارا ہے۔ دین میں سارے انسانوں کی کامیابی رکھی، اور دین ہی میں جب تک انسانوں میں دین باقی ہے تو سارے کائنات کی بقا اس دین کی وجہ سے۔ جیسے روح نورانی اور طاقتور ہو تو سارا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور سارے یعنی اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس دنیا میں دین کمال کے ساتھ موجود ہو تو اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے مقصد کو ادا کرے گی۔ جیسے روح کے بگڑ جانے سے بیماریاں آتی ہیں، اور روح کے نکل جانے سے جسم میں فساد آتا ہے، تو دین کی کمی کی وجہ سے کائنات کے حالات بگڑیں گے۔ یہ سمندروں میں سونامیوں کا آنا، اور طوفانوں کا اٹھنا، اور زمینوں میں زلزلے آ کر زمینوں کا پھٹنا، اور پہاڑوں کا ہلنا، اور بے وقت بارش ہونا، یہ ضرورت سے زیادہ بارش کا ہونا، اور خوف اور بگاڑ کے حالات کا آنا، یہ اللہ کے دین اور احکام کے کم ہونے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ جب دین کا ایک حصہ بھی نہیں رہے گا آخری، تو اللہ اس دنیا کو فنا کر دیں گے۔ یوں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ۔ اس روئے زمین پر جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، تو یہ زمین باقی رہے گی، اور جس دن اللہ کا نام لینے والا اس دنیا سے چلا گیا اور کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہا، تو پھر اللہ اس دنیا کو فنا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ اعمال ہیں، دین اللہ کے احکام اور اللہ کا دین۔ جیسے روح انسان کی جسم کے صحیح چلنے کا ذریعہ ہے، اس کائنات میں اللہ کے احکام کا موجود ہونا اس کائنات کی بقا اور اس میں امن کا ذریعہ ہے۔ یہ بات اس جانوروں اور مخلوقات کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ والا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس نے نیت کی، اور علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ نکلا، تو اس کی اس نیت اور اس نکلنے سے ایسی شعاعیں اور ایسے انوارات فضاؤں میں پھیلتے ہیں کہ جانوروں تک کو احساس ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ۔ خوش ہو کر، کتنا بڑا کام ہے۔ علم کون سا ہے کہ جس میں اللہ کی پہچان ہو، اور علم کیا ہے جس میں اللہ کی چاہتوں اور اللہ کے احکام کا جاننا ہو۔ جو علم آسمانوں سے اترا، انبیاء پر اترا، اور انبیاء نے اپنی قوموں کو تعلیم دی۔ انبیاء نے وہ علم اور جس علم کے وجود میں آنے سے اللہ نے باطل والوں کو مٹایا، قوموں کی قوموں کو ختم کر دیا، اور ایمان والوں کو اللہ نے اس زمین کا وارث بنایا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ تک، سنت ہے یہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ کہ ایمان اور اعمال والے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ اپنی خلافت عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ کیا مطلب
کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے وہ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے حق کو پہچانیں گے، اور اللہ نے جو انسانوں کے بارے میں حقوق رکھے ہیں ان کو پہچانیں گے اور ہر ایک کا حق وہ ادا کریں گے۔ یہ دین ادائیگی حقوق والا دین ہے۔ اللہ نے مرحمت فرمایا، کہتے ہیں کہ جو رعایا کے حقوق ہیں وہ بادشاہ کا دین بنا دیا، اور بادشاہ کے جو حقوق ہیں وہ رعایا کا دین بنا دیا۔ میاں بیوی میں جو میاں کے حقوق ہیں وہ بیوی کا دین بنایا، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ میاں کا دین بنایا۔ اولادوں کے جو حقوق ہیں وہ ماں باپ کا دین بنایا، اور ماں باپ کا جو حقوق ہیں وہ اولاد کا دین بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو ایک محنت دے کر بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا باعث لوگوں کا بگڑ جانا اور ہلاکت کے قریب اپنے آپ کو پہنچا دینا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ جیسے جسم کی غذا کے لیے کیسے زمین کے سینے کو چیر کر ہل چلایا جاتا ہے اور بیج ڈالا جاتا ہے، اور طرح طرح کی غذائیں اور اناج اور پھل اور پھول انسان کے لیے اس جسم زمین سے مٹی سے بنا ہوا تو اس کی غذا مٹی سے، لیکن اصل اس میں روح ہے، اور روح آسمانوں سے آئی تو روح کی غذا وحی اور اللہ کے احکام کی صورت میں آسمانوں سے آئی۔ انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ برگزیدہ اور اللہ کے ہاں پسندیدہ حضرات انبیاء کرام کو اللہ چنتے ہیں کہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائیں گے، اور فرشتوں میں سے بھی اللہ چنتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو چنا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبیوں کی طرف آتے تھے وحی لے کر، اور انبیاء پھر علم اپنی امت کو دیتے تھے۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی جاتی، کیونکہ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت وہ قوت ہے کہ جس سے انسان اللہ کے احکام کو محبت کے ساتھ مانتا ہے۔ زبردستی نہیں ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب آ جاتی ہے۔ محبت ہونی چاہیے، بچوں سے محبت ہے، گھر والوں سے محبت ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت ہے۔ محبت کے کتنے فضائل ہیں کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو اللہ کے لیے محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے جب کہ سورج سوانیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گناہوں کے بقدر، تو اس وقت اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے 2 وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے ہوں، اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اور ایمان ہی وہ طاقت ہے اللہ کے احکام پر چلنا اس سے آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے، جیسے زمین سے غلے اگتے ہیں، آسمانوں سے اللہ کا دین اور اوامر۔ اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں زمانے کی دوربین اور خوردبین دی ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ زمانے کو دیکھ لو، یہ گواہی دے گا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد میں سب سے پہلے 2 بیٹے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، تو جس نے اللہ کے حکم پر جمع اور اپنی جان دے دی تو وہ کامیاب، اور جس نے اپنی خواہش کی بنا پر اللہ کے حکم کو توڑا تو وہ ناکام۔ سب سے پہلا قتل اس عورت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے ہوا۔ فرمایا سارے قیامت تک جو قتل ہوں گے سارے گناہ کا وبال اس پر ہوگا۔ اسی لیے جو خیر کا ذریعہ بنے، ساری خیروں جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی اس کو اجر ملے گا، اور خدا نہ خواستہ جو برائی کے آنے کا ذریعہ بن جائے
تو جتنے لوگ اس برائی پر آئیں گے سب کو اس کے جہاں سزا ملے گی، اور سب کے برابر اس گناہ کے ابتدا کرنے والے کو۔ من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، تو جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کا اجر اس کو جو ہے بتانے والے کو، ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، لیکن ان کے اجور میں سے اور ثواب میں سے کمی کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اپنے خزانوں سے ہر ایک کو اس کی نیکی اور نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو ذریعہ بنا ہے سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس جہاں پہلے بتانے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ دعوت والا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں وہ کاروبار ہو تجارت نہ بتاؤں جو عذاب علیم سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ مفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر دنیا کی پریشانی، ہر دنیا کی ناکامی، موت کے وقت کی سختی، قبر کی آزمائشیں، میدان محشر میں تکلیفیں، یہ اور جو ہے حساب کی سختی اور جہنم کا عذاب، تو یہ تجارت ایسی ہے ان تماموں سے اللہ کا وعدہ ہے تنجیکم من عذاب علیم، ان تمام تکلیفوں سے بچائے گی یہ تجارت۔ اور اس کی بنیاد تؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھو گے، اللہ کو پہچانو گے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے اپنے جان اور مال کو لگاؤ گے۔ جی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر سمجھ بوجھ ہے، عقل والے ہو، علم والے ہو، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے، یہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچائیں گے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، دنیا میں رہ رہے ہو، دنیا سے محبت تمہارے دلوں میں ہے، لیکن غالب تو اللہ کی محبت ہے، دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کی زندگی گزار رہے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جب بھی تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں آئے گا اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ایمان والے اور اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے والے، تقوی سے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے والے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست کو تکلیف دے گا تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو بھائی عزت اور محبت آسمانوں سے آتی ہے، یہ انسان دھوکے سے زمین پہ رہتا ہے، زمین کی چیزوں میں عزت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ مخلوقات یہ تو خود ایک بے جان چیز ہیں، اور مخلوقات کے جمع کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے ہیں۔ ہر چیز بے جان اور اندھی ہے، ایک گھر میں ایک اندھا ہو تو ایک مسئلہ ہے پورے گھر والوں کے لیے، اس کو نماز کے لیے کون لے جائے گا، اس کو فلاں جگہ کون لے جائے گا، اس کا فلاں کو یہ کھانا اس کے لیے کون تیار کرے گا۔ ایک اندھا ہو تو ایک مسئلہ، دو اندھے ہوں تو دو، اور 9 اندھے ہوں تو 9 مسائل۔ تو یہ مخلوقات بھی اندھی اور بے جان ہے اور مخلوق ہے۔ آج ہم تجربے سے انسان سمجھتا تھا کہ ان مخلوقات کو جمع کرنے سے میرے مسائل حل ہو جائیں گے، آج جتنے جہاں وسائل ہم نے جمع کیے، مخلوقات کو جمع کیا، آج اتنے مسائل ہمارے بڑھ گئے، آج اتنے مسائل بڑھ گئے۔ آج کے روڈ دیکھیں کیسے اچھے بنے، آج کی سواریاں دیکھیں کتنی آرام دہ ہیں، آج کے گھر دیکھیں کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا کتنا آرام دہ گھر ہیں، آج کا لباس دیکھیں کتنا خوبصورت بنا لیا، آج کے کھانے دیکھیں کتنے مزیدار۔ 50 سال پیچھے چلے جائیں لوگوں کو یہ چیزیں یہ میسر نہیں تھی، لیکن مسائل زیادہ ہوئے ہیں، گھٹے نہیں، کیونکہ مسائل کے حل ہونے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو جتنی مخلوقات اور اندھے بڑھیں گے اتنے مسائل زیادہ ہوں گے۔ مسائل کے حل ہونے کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے اور اعضاء کے صحیح استعمال اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے ساتھ۔
چاہے دنیا کا فقیر سے فقیر آدمی اللہ کے احکام کو پورا کرے، یہ روئے زمین کا کامیاب ترین انسان ہے، اور چاہے پوری دنیا کی بادشاہت اس کو مل جائے اور بادشاہ اپنی بادشاہت میں جو اللہ کے احکام اس کی ذات کے متعلق اور اس کی رعایا کے متعلق ہیں ان احکام کو پورا کرے تو یہ بادشاہت میں کامیاب ہے۔ اسی لیے یہ بادشاہت اور دنیا کی چیزیں دین کے خلاف نہیں ہیں۔ تمام انبیاء اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اپنا وحی اتاری، اپنا پیغام دے کر قوموں کی طرف بھیجا، تو عام طور پر تمام انبیاء ان کے ساتھ اللہ کی مدد، اسباب اور مادی شکلیں مقابل والے لوگوں کے پاس، لیکن انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی مدد ہے۔ اگر اللہ مدد کریں تو کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، لیکن بادشاہت اور یہ اسباب یہ دین کے چلنے کے مخالف نہیں ہیں۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اس بادشاہت میں اللہ کے احکام تو وہ کامیاب ہیں نبی ہوتے ہوئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسا عدل قائم کیا کہ اللہ نے جانوروں کے دلوں کو بھی نرم کر دیا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، انسان کی زندگی میں اللہ کے احکام ہوں گے اور انسان کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو اللہ جانوروں تک کے دلوں کو انسانوں کے لیے نرم کر دیں گے، حتیٰ کہ بھیڑیوں کے دلوں سے بھی وہ درندگی اور ظلم اللہ اس کو ختم فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قصہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نکلے مسجد سے باہر، تو دیکھا سامنے جنگل سے کچھ بھیڑیے آ کر مسجد نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کے نکلنے پر وہ حضور کے گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے اپنی کچھ آواز نکالی، جیسے جو آواز نکالتے ہیں ہر جانور کے ایک ہی آواز ہے وہ نکالتا ہے، لیکن وہ آپس میں بولتے ہیں، انسان اس کو نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بعض دفعہ اپنے نبیوں کو اس کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو جہاں پرندوں کی بولی سکھائی تھی، ہدہد سے باقاعدہ بات ہوتی تھی اور ہدہد سے مکالمہ ہوتا تھا۔ چیونٹی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ ان کا جب لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کا لشکر نکلا ہوا تھا، اور چیونٹی اللہ نے کیسا جانور کہ اس کے نام پر جو ہے ایک پوری صورت، اور وہ چیونٹی جس نے اپنی قوم کے جسموں کو دنیاوی موت سے بچانے کے لیے قوم کو نصیحت کی، اللہ کو اس کی نصیحت اتنی پسند آئی کہ اپنے قرآن کی آیت بنا کر اس جو سب سے بہترین امت تھی اور ان کو سب سے بڑا کلام جو ملنا تھا، اللہ نے وہ اس کا کلام اس میں ذکر کر دیا، اور سورت کا نام ہی سورہ نمل ہے۔ حالانکہ چیونٹی کیا چیز ہے، لیکن چیونٹی کو اللہ نے کہنے میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں، کیسے قوت شامہ اللہ نے اس کو دی ہے، اور کیسے یہ زمین کے اندر بلوں میں بستیاں آباد کرتے ہیں، اور کیسے یہ اپنے رزق کا انتظام کرتی ہے۔ کہتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز یا کوئی خوشبودار چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن مکھیوں چیونٹیوں کا جھنڈ وہاں پر آ جاتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ انسان اپنی قوت شامہ پر فخر کرتا ہے، لیکن چھوٹا سا جانور اس کو اللہ نے کیسے قوت شامہ اور کیسا علم لکھ دیا۔ طبعیات میں لکھا ہے کہ یہ چیونٹی اپنے بلوں میں ان کی بستیاں ہوتی ہیں اندھیرے میں، اور وہاں پر یہ اپنے لیے اسٹاک کرتے ہیں خوراک کو، اور یہ انسانوں کے جو یعنی کھیتوں سے اور جو ہے انسانوں کے گھروں سے چاول اور جو ہے گندم اور ان بیجوں کو، اور جو اس کو ملتا ہے مرا ہوا جانور جس کو کھانا ہے اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ گندم کو جب لے جاتی ہے، چاول کو لے جاتی ہے، کسی دال کو لے جاتی ہے، تو اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ یہ گندم کا دانہ اگر میں نے زمین کی اندھیری میں رکھا تو یہ تو پھول جائے گا، اور اس سے کونپل نکلے گی، اور اس سے جڑ نکلے گی، میرے کھانے کا نہیں رہے گا، تو وہ گندم کے دانے کو 2 حصوں میں کاٹ دیتی ہے۔ گندم کے دانے کو کتنے حصوں میں کاٹتی ہے؟ 2 حصوں میں، اور پھر اس کی ایک گندم کا دانہ اس کے لیے اپنی 6 مہینے کی خوراک ہے، تو 2 حصوں میں کر دیتی ہے۔ طبعیات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دانہ ایسا ہے
کہ اس کو 2 حصے کر کے جو ہے اگایا جائے تو بھی اس سے جو ہے پودا اگ جاتا ہے، تو وہ چیونٹی اس کے 4 حصے کرتی ہے تاکہ وہ پودا نہ بنے۔ تو یہ اللہ نے علم دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ کتنی دھیمی آواز کیسے اللہ نے پہنچائی۔ کہتے ہیں کہ اندھیری رات ہو اور کالے پہاڑ ہوں اور سیاہ جو ہے وہ ہوا آندھی چل رہی ہو اور ایک سیاہ چیونٹی اس پتھر پر چل رہی ہو، اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس کی جو ہے آہٹ کو سنتے ہیں اور اس کی لکیروں کو جانتے ہیں، اور اس کے جسم کے اندر ہضم اور سارا زندگی کا نظام اللہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں۔ کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ دیکھو شہد کی مکھی کتنا چھوٹا سا جسم ہے، اور اس جسم میں سے اس کا معدہ، اور اس کے معدے میں ایک طرف وہ اپنی خوراک کھاتی ہے جو اللہ نے غذا رکھی ہے جس سے اس کی زندگی چلتی ہے، اس خوراک سے بیٹ بنتی ہے، ناپاک بنتی ہے، وہ بھی نکلتا ہے، اور اسی خوراک سے اے انسان اتنے چھوٹے سے جسم سے اس نے جو رسوں کا جو ہے پھولوں کا رس چوسا ہے، تمہارے لیے ایسا شہد تیار کرتی ہے کہ ایسا کوئی غذا تم میں سے کوئی تیار ہی نہیں کر سکتا۔ کہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کا پیٹ چالو ہو گیا، دست لگے ہوئے، تو حضور سے گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے جا کر پانی میں ڈال کر شہد پلایا اور آ کر خبر دی اے اللہ کے رسول وہ تو اور زیادہ پیٹ چالو ہو گیا، اور زیادہ دست لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سچ کہا، اور تمہارے بھائی کے پیٹ سے جو ظاہر ہو رہا کہ دست اور زیادہ لگ گئے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ ظاہر کر رہا ہے، اس کو اور شہد پلاؤ۔ دوبارہ پلایا، کہا اے اللہ کے رسول اور زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دست لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا کلام سچ ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ ظاہر کر رہا ہے، یہ غلط بتا رہا ہے کہ دست اور لگ گئے۔ کہا اور شہد پلاؤ۔ جب اور پلایا تو اللہ نے شفا دے دی، اور وہ اللہ کی حکمت کے اس کے جسم میں وہ دست لگے تھے، جتنا گندا مواد تھا اللہ نے نکال دیا، نکل گیا تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ چیونٹی، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو پرندوں کی بولی سکھا دیتے تھے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام اس سے بات کرتے ہیں، وہ قصہ جو لکھا ہے بلقیس کا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھیڑیے بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا دیکھو یہ جنگل میں جو بھیڑیے ہیں تمہاری بکریوں کو کھاتے ہیں، اللہ نے ایسا امن قائم کیا کہ ان کا دل ایسا نرم ہوا کہ یہ وفد بن کر تم سے صلح صفائی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بھیڑیوں کا دل نرم ہو جانا یہ کس سے ہوگا؟ اللہ کے دین سے ہوگا، اللہ کے دین سے ہوگا۔ سارے کائنات انسان کے لیے، کیونکہ یہ انسان کا سرمایہ ہے۔ آج ہم دنیا کے بیجوں سے اور پولیس اور فوج کے لباس سے اور دنیا کے گریٹوں سے انسانوں کی قیمت لگاتے ہیں، یہ بڑا افسر ہے، یہ اس سے بڑا افسر ہے، یہ وزیر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، اس کا تو کائنات کی نظر میں اس انسان کی قیمت اس کے دینی سرمایہ سے ہوتی ہے، اور دینی سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ آپ کے دل میں جو ایمان اور اللہ سے تعلق اور محبت ہے، اس کا نور آپ کے ساتھ ہے اور کائنات کو اس کا شعور ہے۔ آپ نے جب سے نمازیں پڑھنے شروع کی، نمازوں کا نور اور سرمایہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی اس کو لے نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا، اور اس کو کائنات کو اس کا شعور ہے۔ آپ نے جو جو اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے، اس کا نور، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب آپ کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے کائنات اس کو محسوس کرتی ہے۔ دنیا کے بنے ہوئے محلات اور محلات میں بڑے بڑے کمرے اور کمروں میں بڑے بڑے جو ہیں مشیریاں اور ان پر پھولوں کی سیج اور نرم بسترے اور وہاں کے جو زینت کے اسباب، اس کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ سو گے تو ایک چارپائی پر، پہنو گے تو ایک جوڑا، اس سے زیادہ آپ پہن ہی نہیں سکتا۔
لیکن جو ایمان اور اعمال ہیں یہ ہر وقت انسان کے ساتھ، اور اسی کے اعتبار سے یہ جو ہے کائنات اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ تو محبت اوپر سے آتی ہے کہ جب انسان تقوی اختیار، اللہ بڑے مہربان ہے، انسان کے دل میں ایمان ہو اور انسان اللہ کے احکام کو پورا کرے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ آتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی، کہ انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے آدمی اپنی آنکھ اور اپنی زبان اور اپنے کان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، حاجت کے وقت استعمال کرتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی زبان اور کان اور اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنی چاہت کو اس پر کھول دیتے ہیں۔ فرمایا انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب، اللہ ایسے قدردان ہیں کہ یہ انسان ایمان اور اعمال سے جب اللہ کو خوش کرتا ہے، اسی لیے ہے حدیثوں میں اے انسان تو نے مجھے پا لیا اور مجھے راضی کر لیا تو ساری کائنات کو تو نے پا لیا، کیونکہ ساری کائنات کو میں تمہارے فائدے میں استعمال کروں گا، ساری کائنات تمہارے ساتھ ایمان اور اعمال کے نور اور سرمایہ کو دیکھ کر تمہارے تابع ہوگی، اور جیسے کہ ہوا انبیاء کے ساتھ اور جیسے کہ ہوا صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بلاتے ہیں، فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے کہ جن کو اللہ نے وحی کے لیے چھانٹا، جیسے انسانوں میں سب سے اعلیٰ انبیاء کرام ہیں، اللہ نے اپنا پیغام دینے کے لیے قوموں تک دعوت کے لیے ان کو چھانٹا اور بھیجا، تو اسی طرح فرشتوں میں سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو، اے جبرائیل فلاں میرا بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو بھئی محبت کے لیے چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، سارے اسباب ہوں، یا دنیا کی کوئی نعمت بھی نہ ہو، اللہ کے محبوب بننے کے لیے دل کا یقین ٹھیک ہو اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو، اور اللہ نے جو عہدہ اور ذمہ داریاں دی اس میں اللہ کے احکام کو پورا کرے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور صرف یہی نہیں کہ تم محبت کرو بلکہ جو ساتواں آسمان اور پھر جو ہے اس کے فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے اللہ کے مقرب فرشتے، ان میں اعلان جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اے ساتویں آسمان کے فرشتوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ انسان دنیا میں اس کو کوئی جان نہیں رہا، اور آسمانوں میں اس کے نام کا اور جہاں ڈنکا بج رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر رہے ہیں، پھر چھٹے آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان، پھر پانچویں آسمانوں کے فرشتوں میں یہ اعلان، پھر یہ جو ہے حتیٰ کہ آسمان دنیا کے فرشتوں میں اعلان، اور پھر ساری کائنات کے مخلوقات میں جسے کائنات کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لیکن آج انسان دنیا کی جھوٹی محبت اور دنیا کی جھوٹی عزت اور دنیا کی جھوٹی جو ہے عہدے، اس کے دھوکے میں آ کر کتنی بڑی صلاحیت اور اپنی کمائی کو انسان ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ پھر وہ انسان پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ساری چیزوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کا بننا یہ انسان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اور کامیابی اللہ نے اعمال میں رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، اور اللہ تمہارے ان مالوں اور عہدوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ان اعمال سے اللہ آخرت بھی بناتے ہیں اور اللہ دنیا بھی بناتے ہیں۔ پہلے آخرت بنتی ہے، جس کی آخرت ٹھیک ہو جائے
تو اس کا اثر اور پرتو دنیا میں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام بناتے ہیں، ساری کائنات کو ان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ کائنات اس سرمایے کی وجہ سے پہچانتی۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب نیک انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے عزیز اور رشتہ دار اپنے ہی دفن کر کے چلے جاتے ہیں، وہ قبر کہتی ہے کہ مجھ پر سے جتنے انسان گزرتے تھے سب سے زیادہ تم پسند تھے، کہ تمہارے ایمان اور اعمال اور اللہ کی اطاعت، زہد اور تقوی یہ نظر آتا تھا، اس لیے میں تم سے محبت کرتی تھی۔ آج تم میرے حوالے ہوئے ہو تو آج میرا معاملہ بھی دیکھو گے، وہ قبر وسیع ہو جاتی ہے، وہ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو 3 سوال سب سے، ابھی وہ اپنے دفن کرنے والوں کی قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، اور وہ مر ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے۔ یہ تینوں سوال اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں بتا دیے، اور قیامت میں جو 4 سوال ہوں گے وہ بتا دیے۔ ان سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ نے زندگی کا موقع دیا ہے۔ تو جب ایمان اور اعمال کی محنت ہوتی ہے، سرمایہ بنتا ہے، تو پھر اللہ یعنی بھیڑیوں تک کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وفد آیا ہے اور بھیڑیوں نے بھیجا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، وہ نے آواز نکالی، حضور سمجھے، صحابہ نہیں سمجھ سکے۔ حضور نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے وفد بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب وہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صحابہ کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اتنا کہ اللہ کو راضی کر لیا، اب جب اللہ راضی ہو گئے تو ہم ان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی بکریوں پر حملہ نہیں کر سکتے کہ ان کی بکریوں پر حملہ کر کے ہم جو ہے ان کو پریشان کریں، اب بھیڑیے جیسا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ اس لیے آئے ہیں کہ اے صحابہ، تم خود ہی اپنی بکریوں میں سے کچھ حصہ ان کا مقرر کر دو، اور جو بکری چھوڑ دو گے اسی کو کھائیں گے، کیونکہ ان کی غذا گھاس نہیں ہے، ان کی غذا اور کوئی دنیا کے غلے نہیں ہیں، ان کی غذا اللہ نے بکریوں کا گوشت بنایا ہے، اس لیے وہ اسی پر ہم جو ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بکریوں سے بہت بکری ایک ایسا جانور ہے، ایسا مسکین کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال بکری چرائی تھی بھائی؟ 10 سال بکریاں چرائی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سرداروں میں سے کسی سردار کی بکریاں مزدوری پر چراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آخر تک یہ بکریاں آپ کے گھر میں رہیں۔ وہ قصہ آتا ہے نا، جہجہ ایک پہلوان تھے، وہ آئے مدینہ منورہ میں، وفود آتے تھے، جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین اور صحابہ کی زندگی، تو وفود مدینہ میں آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے۔ تو ان وفود میں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مسجدوں میں ٹھہراتے تھے، عورتوں کو گھروں میں۔ ہر گھر میں وہ اعمال تھے جو مسجد نبوی میں تھے۔ اللہ آج ہمارے شہروں اور گھروں کو بھی ایسا بنا دے۔ اور جو مہمان ہوتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تقسیم کرتے، صحابہ ان کو اپنے گھر لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ تو ایک جہجہ، یہ بڑے جسم کے تھے پہلوان، ان کو کوئی لے نہیں گیا کہ یہ تو بہت زیادہ کھانے والا ہوگا، ہمارے گھر میں تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، تو نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ بچوں کے لیے کچھ بچے گا۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے، اور جس گھر میں آپ کی باری تھی، اب وہ چند بکریاں تھیں، ان کا دودھ حضور کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ ناشتہ الگ ہوتا ہو، دوپہر کا کھانا الگ پکتا ہو، اور رات کو جہاں پھر الگ جہاں رات کا کھانا تیار ہو رہا ہے، جیسے کہ پیدا ہی کھانے کے لیے کیا۔ تو وہ دودھ تھا جو حضور کے لیے رکھا ہوا تھا، بس یہ دودھ مل گیا، یہ پوری غذا تھی ان حضرات کی۔ کھجور اور پانی مل گیا، یہ پوری غذا تھی۔ آج ہم نے اپنے آپ کو کتنی مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کو بیماریوں کی صورتوں میں پھر اس کو بھگت رہے ہیں، اور پھر ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کو فیسیں دے کر اپنی کمائی کو وہاں لگا رہے ہیں۔ جو کمائی ہماری اللہ کے دین کے لیے، دعوت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے لگنی تھی، اپنی ذات پر خرچ ہو رہی، بیماریوں پر خرچ ہو رہی۔ پہلے کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، اب جس سے پوچھو کیا ہے کہ یہ شوگر ہے۔
اللہ نے کیسے جو ہے، تو اس لیے تو وہ اب جب گئے تو حضور اپنے گھر لے گئے، وہ دودھ تھا وہ دے دیا کہ کچھ یہ پی لے گا کچھ حضور پی لیں گے، تو جو اب اس کے سامنے کیا تو اس نے تو سارا ہی دودھ پی لیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور پھر بھی شاید ان کا پیٹ نہ بھرا ہو، اور اللہ کے رسول اور ام المؤمنین یہ دونوں حضرات بھوک سے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی، اور لیکن یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ اللہ پہ اس پر کتنا فخر فرماتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ وہ ایک مہمان کو لے گئے گھر پہ، کہا بھئی اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا معلوم تو کر لیتے، مہمان کے لیے کچھ کھانے کی چیز گھر میں ہے بھی کہ نہیں، نہ تمہارے لیے کھانے کی چیز ہے نہ میرے لیے، اور اس پر کوئی شکایت نہیں۔ اللہ کا شکر کہ 2 دن کی بھوک 3 دن کی بھوک برداشت کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، اور مجال ہے کسی سے تذکرہ کریں۔ خاموش صبر اللہ کے لیے کہ ہم دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، بھوک آئی ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ چاہیں گے تو کھانا دے دیں گے اور بھوک کو دور کر دیں گے، ورنہ ہم اللہ کے حکم میں لگے رہیں گے۔ یہاں تک بھوک کی نوبت آتی تھی کہ حضور کے پیچھے فجر کی نماز میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی تھوڑا سا سہارا دوسرے پر لیتا ہے اور دوسرا اپنے تیسرے پر دائیں طرف والے پر لیتا ہے اور تیسرا چوتھے پر، اور وہ سہارا برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صف گر رہی ہے صحابہ کی بھوک کی وجہ سے، لیکن کوئی شور شرابہ نہیں اور کوئی پھر اسکیم نہیں کہ بھائی تم کماتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں، بھوکے کیوں آ گئے۔ اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ میرے صحابہ کی یہ بھوک میری امت کے ارب ارب انسانوں کی قیامت کی بھوک سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے حضور صحابہ کو اور قربانی کی ترغیب دیتے تھے کہ جی دعا کر دیجئے بس رزق میں وسعت ہو جائے، ہمارے پیٹ بھر جائے، اور سارے ہم تو اللہ سے بھی اپنی غرضیں ہی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں انسان بنایا، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا پر ہمیں سب کچھ لگانے والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے صحابہ کا حال تھا، تو ان کو جو ہے صف گر گئیں، اور لیکن کوئی جو ہے صحابہ کرام دین کی محنت میں لگے ہوئے۔ اب جو انہوں نے سارا دودھ پی لیا وہ مومن غصہ ہوئی کہ عجیب مہمان ہے، لیکن کیونکہ مسلمان نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح، تو وہ ابو طلحہ کا کہ وہ اپنے حضور کے مہمان کو لے کر آئے، بیوی سے کہا مہمان کو، کہا بھئی پوچھ تو لیتے، تم نے بھی بھوکا رہنا ہے، میں نے بھی، یہ ایک معمول کی بات تھی۔ آج کون سا گھر ہے کہ جس میں ناشتہ نہ ہوتا ہو، دوپہر کا کھانا نہ ہوتا ہو، رات کا کھانا نہ ہوتا ہو، چولہا نہ جلتا ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے؟ آج تو اللہ نے اتنی نعمتیں، اور کہا جائے تو سچ بات ہے آج کل کے درمیانے درجے کے انسان کی زندگی میں آسانیاں پچھلے زمانے کے روم اور فارس، ہرقل اور کسریٰ اور نجاشی، یہ ان کے اور فرعون جہاں مصر کے بادشاہوں، ان کی آسائشوں سے آج زیادہ آسائشیں اللہ نے ہمیں ایک درمیانے مسلم انسان کی زندگی میں زیادہ آسائشیں دی گئی ہیں۔ کیا ان کے گھروں میں ایک بٹن دبانے سے گھر روشن ہو جاتے تھے؟ کیا ان کے گھروں میں ٹوٹی کھولنے سے پانی آتا تھا؟ کیا دائیں طرف کرنے سے ٹھنڈا پانی اور بائیں طرف ٹھنڈا کرنے سے جو ہے وہ گرم پانی آتا تھا؟ کیا ان کی بادشاہوں کی زندگی ایسی نہیں تھی جیسے اللہ نے آج ہمارے عام انسانوں کی زندگی؟ اور پھر ان نعمتوں کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا۔ تو بہرحال بیوی کہنے لگی بھئی یہ تو اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ کہا بچوں کے لیے کچھ میں پکا کے کھلانے لگی تھی اور بچے بھی بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کھانا، اماں کھانا دو ہمیں نیند آئے۔ کہا بچوں کو تم بہلا پھسلا کر سلا دو اور یہ کھانا جو ہے مہمان کے سامنے رکھ دو۔ اب وہ کیا کھانا ہوگا؟ وہ کون سے پراٹھے ہوں گے اور وہ کون سی چپاتیاں ہوں گی اور وہ کون سا گوشت پکا ہوا ہوگا؟ روٹی کے ٹکڑے اور جو ہے کہ دودھ یا کوئی بھی جو ہے کہ سرکہ مل جائے، یہ بھی بہت بہترین سالن ہے۔ نعم الادام الخل، ایک سرکہ، یہ بھی پورا سالن شمار ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے، بیٹا کھانا کھا رہا تھا، حضرت عمر سے ابا جان آپ بھی کھانا کھائیے، تو ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے روٹی لی اور سالن دیکھا تو ہاتھ رک گیا۔ ابا جان آپ کھا نہیں رہے کہ بیٹا
ایک برتن میں تم نے 2 سالن جمع کیے ہوئے ہیں۔ سالن کیا ہوتا ہے کہ جہاں روٹی کو گیلا کر لو تاکہ روٹی حلق سے نیچے اتر جائے۔ ہم نے تو عیاشیاں اور مزوں کے لیے، سالن بھی مزوں کے لیے اور روٹی کی، یہ چپاتی ہے، یہ پراٹھا ہے، یہ روغنی نان ہے، یہ تلوں والا، اللہ اکبر، ایک ایک چیزوں میں کتنی دنیا کی آلائشیں ہم نے شامل، اور کتنی قسم کے کھانے جیسے کہ بنائے ہیں امت کو کھانے کے لیے ہے، اور اس پہ مہارت اور اس پہ جو ہے اپنی مشہوری۔ تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ تو وہ کھانا بھائی مہمان کے سامنے رکھ دو اور بچوں کو سلا دو۔ اب مہمان کے سامنے وہ ٹکڑے یا کھجور جو بھی تھا، اور پھر مہمان بھی ایسا خوددار ہوتے تھے اور ایسے مروت والے کہ میزبان کھائے گا تو کھائیں گے۔ اب وہ تو مہمان کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، اب میزبان اس لے لے تو پھر تو دونوں بھوکے ہوں گے۔ تو بیوی سے کیا کہا کہ تم چراغ کے قریب آ کر اس کو ٹھیک کرنے کی جو ہے کس سے اس کو بڑھا دینا، یعنی بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا اور میں منہ کو حرکت دوں گا جیسے میں کھا رہا ہوں۔ اور وہ مہمان اب تھوڑا سا کھانا اور وہ پیش کیا، لیکن یہ کام کتنا اونچا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی پر وہی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی کو بتا دیا۔ اور جب وہ مہمان کو لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے ابو طلحہ، تم نے جو مہمان کے ساتھ معاملہ کیا، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھوکا رہے اور تھوڑا سا کھانا پیش کر دیا، تو اللہ کو تمہارا یہ عمل پسند آ گیا۔ اللہ اس انسان کے عمل کی اتنی قدر ہے، اس لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا دے رہا ہے، بلکہ کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے۔ یہ حضرات آخرت والے تھے تو آخرت کی دوڑ تھی، جسے اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ دوڑ لگانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کو ماننے میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں اور اللہ کے لیے جان اور مال لگانا، یہ اس کی طرف دوڑ لگاؤ، اور یہ ہے میدان آگے بڑھنے کا۔ صحابہ کی دوڑ اسی کی طرف تھی، اس لیے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔ عمر یہ چاہتے تھے کہ کسی وقت میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن ابوبکر کی شان ابوبکر کی شان تھی، اللہ نے ہر معاملے میں ان کو آگے رکھا۔ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ لاؤ بھائی چندہ اور مال، تو ابوبکر بھی لے کر آیا، حضرت عمر بھی لے کر آئے ہیں۔ کہتے ابو بکر نے جو سب کچھ جمع کیا تو وہ ایک پوٹلی میں جمع ہو گیا اور ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے لا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا ساز و سامان جمع کیا تو وہ بہت زیادہ تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور ایک حصے کو بڑے گٹھڑ میں جمع کر کے سر پہ اٹھا کے لائے۔ باہر راستے پر آئے تو عمر نے دیکھا میرے سر پر تو یا میرے ہاتھوں میں تو بڑی گٹھڑی ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوٹی سی پوٹلی ہاتھ میں، تو دل میں خوشی ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ آج وہ موقع ہوگا کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیش کیا تو حضور نے کتنا لائے ہو، کیا لائے ہو، یہ سوال نہیں کیا، بلکہ ایک سوال کیا، اے ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضور سمجھ گئے کہ یہ تھوڑا سا جو لائیں تو ہے ہی کل کائنات، گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا ترکت اللہ و رسولہ، اللہ کا نام اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، اے عمر تم ابو بکر کو پہنچ نہیں سکتے، اے عمر تم کتنا لائے ہو، بلکہ کتنا گھر چھوڑا ہے، یہ حضور سوال کر سکتے، ہم نہیں کسی سے پوچھ سکتے۔ کہا اللہ کے رسول مال زیادہ تھا، میں نے 2 حصوں میں کیا، آدھا چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں۔ فرمایا ما بین درجتیکما کما بین کلمتیکما، اللہ کی طرف سے دین بھی اتنی ہوگی جیسے تمہاری باتوں میں، جو پورا دے گا اللہ اس کو پورا دیں گے اور جو آدھا دے گا اللہ اس کو آدھا دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب کچھ لگا دینا، پورا وقت دے دینا، یہ صدیقی ترتیب ہے، اور آدھا لگانا آدھا رکھنا یہ فاروقی ترتیب ہے، ان حضرات کی شان تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے سرمایے کے لیے یہ اعمال دیے۔ تو بہرحال وہ جہاں سارا دودھ پی گئے، ام المومنین کو غصہ چڑھا، پھر وہ مسجد میں آ گئے، لیکن تھے کفر پہ، لیکن مسجد کے اعمال کو دیکھ کر کہ ایسا، اس لیے کہتے ہیں دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا،
اور دین کے لیے جان و مال کو لگانا یہ ماحول سے آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایسا ماحول بنا کہ سب کچھ لگا دینا سب سے زیادہ محبوب۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اس کو خرچ نہ کر دو۔ ہم نے قرآن کو پڑھا، عربی میں بھی پڑھا، ترجمے کو بھی دیکھا، علماء سے بھی سنا، بیان میں بھی سنا، اور زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ لیکن صحابہ کرام نے جو سنا تو ہر ایک صحابی نے جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو سامنے رکھا، اور اس میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ اللہ کے لیے دے دیا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے میں نے اس کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، علم والے تھے اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے، اور ان کا استبل بھی تھا اور اونٹوں کا باڑہ بھی تھا، سواری کے لیے اچھے سے اچھے اونٹ اور اچھے سے اچھا گھوڑا۔ جب یہ سفر کرتے تھے تو پھر جو گھوڑا ان کے پاس اچھا گھوڑا لایا جاتا اور وہ چلتا، اس گھوڑے کی سواری کو دیکھ کر کے یہ تو بڑا سبک رفتار اور بڑا آرام دہ، بڑا تیز رو گھوڑا ہے، فوراً روکتے اور روک کر اپنے شاگرد سے کہتے اس کو تو اللہ کے راستے میں دے دو، اس کو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں دے دو۔ کہ حضرت استبل میں تو بہت گھوڑے ہیں، وہ دے دیں گے کہ نہیں، اللہ کو میں نے سب سے محبوب چیز دینی ہے۔ اللہ آج ہمیں بھی یہ جذبہ اور شوق عطا فرما دے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ تو بہرحال حضرت جہجہ مسجد میں رہے، مسجد میں اعمال، اور پھر جو ہے اچھا وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو جو ہے ہدایت دے دی کہ مدینے کا ماحول ایسا تھا کہ سخت سے سخت کافر اگر وہ ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو اور اللہ نے اس کی گستاخی سے مہر نہ لگائی ہو تو وہ ایک ہی دن میں اسلام میں داخل ہو جاتا، ورنہ 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب جب رات ہوئی تو حضور نے مہمانوں کو تقسیم کیا تو ان کو پھر بھی کوئی نہیں لے گیا، اور یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور ان کے سامنے وہی دودھ پیش کیا۔ ام المومنین سمجھی آج بھی سارا دودھ پی لے گا اور حضور اور گھر والے بھوکے رہیں گے، تو اس نے تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دودھ واپس کر دیا۔ حضور کے لیے بھی بچا، گھر والوں کے لیے بھی بچا۔ تو جو ام المومنین تھی وہ بڑی حیران ہوئی، یا رسول اللہ یہ وہی آدمی ہے جو کل تھا کہ ہاں اس نے کل تو سارا دودھ پی لیا تھا، اور یہ نہیں کہ وہ مسجد نبی میں دسترخوان لگے ہوں کھانا کھایا ہو، یہی ان کا کھانا تھا۔ کیوں؟ ان کا مقصد دین کی محنت۔ ہمارے تو جماعتوں میں ہاں بھائی ناشتہ تیار ہو گیا، چائے اور بسکٹ آ گئے، اور کچھ جو ہے پاپے بھی آئے ہوئے ہیں، ہاں بھائی کھانے میں کیا پکایا ہے، اور رات کا کھانا اور دوپہر کی چائے۔ اللہ اکبر! تو بھائی ہمیں اس میں کمی لانا، اور جو انسانیت اور یہ حالات جو امت مسلمہ اس کے لیے اللہ نے کتنا بڑا میدان دیا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور اپنے جان و مال کو صحیح سمت پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کی محنت، انسانوں کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا میدان مہیا کرنا۔ تمہارا میدان جو ہے لوہے کو کوٹنا اور اس سے جو ہے آلات بنانا، اور جو ہے لکڑی سے فرنیچر بنانا اور مٹی سے گھروں کا بنانا، تمہاری صلاحیت کا خرچ کا میدان یہی ہے نہیں ہے، بلکہ تمہاری صلاحیتوں کا میدان تو اللہ کے کلمے کو لے کر پھرنا اور اللہ کا تعارف کرانا اور اللہ کے دین پر چلانا۔ یہ نبیوں کی محنت تھی، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ عطا فرمائی، اس امت کو عطا فرمائی۔ تو تھوڑا سا دودھ پیا اور واپس، تو بہت حیران ہو گئی کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا کہ مسلمان انسان کے جسم میں 7 آنتیں ہیں پیٹ میں، اور کافر برکت نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ کا نام نہیں اس کی زندگی میں، کافر ہوتا ہے تو وہ 7 آنتوں کو بھرتا ہے، اس لیے بہت زیادہ کھاتا ہے۔ سارا دودھ پی لیا پھر بھی اس کی بھوک دور نہ ہوئی۔ آج یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان کی زندگی میں اللہ ایسی برکت دیتے ہیں کہ ایک آنت میں بھی کھانا چلے جائے تو وہ کھانا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کھانا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو
تو وہ اس لیے اللہ نے یعنی انسان زندگی گزارنے میں دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہ کامیاب ہے، ایک اللہ کو ناراض کر کے۔ تو جیسے عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان جب اللہ کے دین پر ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر چلتا ہے، تو اللہ اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ بہت بڑے قدردان ہیں انسان کے عمل کے، فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 ارب انسان ہیں، 28 ارب فرشتے ہیں جو ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، 14 ارب ایک وقت میں، 14 ارب دوسرے وقت میں، اور ان کی ڈیوٹی کے بدلنے کا وقت اللہ نے کیا رکھا ہے؟ 2 نمازیں، فجر اور عصر کی نماز، کہ نمازوں کے وقت میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ اب فجر کی نماز ہم نے پڑھی تو جو عصر کی نماز میں فرشتے آئے تھے، فجر کی نماز میں آسمانوں پر چلے گئے اور نئے فرشتے ہمارے ساتھ آ گئے۔ اگر یہ 10,000 کا مجمع ہے تو 20,000 فرشتے ہیں ہر ایک کے کندھے پر، اور یہ انسان کے اعمال کو یہاں لکھتے ہیں۔ اللہ کا علم ہی کافی ہے، اللہ کا علم ہی کافی ہے۔ اللہ کہے کہ میں جانتا ہوں اور تم نے یہ کیا تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اسی انسان کے نخرے کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، ان کو میں محفوظ کرتا ہوں، فرشتوں کے لیے کے ذریعے لکھواتا ہوں، اور اس تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا ہوں، اور نامہ اعمال تمہارے قیامت میں دے دیا جائے گا۔ جو نامہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو قیامت میں اعمال میں نیکیوں کو دیکھے تو اللہ کی تعریف کرے کہ اس کی توفیق اور فضل سے ہوا۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اپنے نامہ اعمال میں خواہشات اور نافرمانی اور کفر سے بھرا ہوا پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ اس نے اپنا کتنا زیادہ نقصان کیا ہے، کتنا زیادہ نقصان کیا ہوا۔ اللہ پوچھتے ہیں، اللہ خود ان سے زیادہ جانتے ہیں، اے میرے بندو میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا، تو کیا گواہی، کتنے خوش قسمت ہیں جو ان نمازوں کو مسجد میں آ کر جماعتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے دربار میں، اے اللہ اتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس آئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو اس وقت بھی نماز میں ان کو چھوڑا ہے۔ تو وہ ایمان جو سب سے بڑا اللہ کی معرفت کا نور اور سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں، یہ مسلمان کے لیے اتنا بڑا سہارا ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی، کہیں پر بھی اور کسی زمانے میں بھی پریشان نہیں ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ ارحم الراحمین ہیں، اور اللہ حکیم ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ انسان کو مطمئن کرنے والی، اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو اپنا معبود سمجھنا، کرتا دھرتا اور جو ہے قدرت والا سمجھنا، اور اللہ کے احکام کو ہر وقت پورے کرتے رہنا، ان کو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان عطا فرمائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ، چاہے یہ بھوک میں ہوں دل مطمئن ہوں گے، چاہے یہ پیاس میں ہوں دل مطمئن ہوں گے، چاہے یہ بیماریوں میں دل مطمئن ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم نے کامیابی کس کو سمجھ لیا؟ اپنی خواہشات کو پورا ہونا، اس کو کامیابی سمجھ لیا، اپنے نفس کی چاہتوں کا پورا ہونا، اس کو کامیابی سمجھ لیا، حالانکہ یہ سراسر ناکامی کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، نعمتیں اور یہ وقت کی نعمت اور صحت کی نعمت انسان اپنی خواہش میں خرچ کرے اور اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ کامیابی کیا ہے کہ ہمارا یہ سب کچھ اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، چاہے جان چلی جائے۔ سب سے قیمتی چیز جان ہے، جذبات کو قربان کرنا، خواہشات کو قربان کرنا، ضروریات کو قربان کرنا، حتیٰ کہ جان بھی اللہ کے لیے دے دینا، یہ کامیابی کہ اللہ کے رسول انسانوں کو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کے مطابق زندگی بنا لو، دنیا آخرت کی تفلح و فلاح پا جاؤ گے۔ حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت جو ہے عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی جو ہے والدہ یہ سمیہ، اور یہ سب یہ اللہ کے رسول کی بات پر یقین کر کے کلمہ کو پڑھا
اور کلمے کو پڑھتے ہی کافروں نے تو تابڑتوڑ ان پر حملے کیے اور ان کی زندگی جو ہے اجیرن اور دوبھر کر دی، لیکن یہ پریشان نہیں ہوئے، یہ اس حال میں مطمئن تھے، بلکہ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی زندگی پر نادم تھے۔ حالانکہ معمول کی زندگی گزر رہی تھی، آرام سے کھانا پینا سونے کا موقع ملتا تھا، لیکن اپنی وہ صلاحیتوں کو اپنی خواہش اور دنیا کے لیے تو سمجھ گئے کہ اس وقت ہم گمراہی میں تھے، اور آج جب کہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے اللہ کے دین کی، اب ہم کامیاب۔ بلال کو یقین ہے کہ یہ کوڑے پڑ رہے ہیں، یہ کامیاب، کیونکہ میرا جسم جو خرچ ہو رہا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ حضرت خباب جن کو آگ کے انگاروں پر ڈالا جا رہا ہے، جن پریشانی تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرے کہ میں ناکام ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیسا وعدہ کیا، یہ تو زندگی دوبھر ہو گئی۔ نہیں، اب وہ خوش ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا اور ہم نے اللہ کے کلمے کو پر ایمان لائے اور اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارا جسم اللہ کے دین کے لیے جو ہے خرچ کیا جا رہا ہے، اس پر وہ خوش اور یقین کہ کامیابی ہے۔ اسی لیے خباب ابن عرت کہتے ہیں کہ میں تو ایک تو میرا کوئی قبیلہ نہیں تھا، قبائلی زندگی تھی، اور اپنے اپنے قبیلے پر لوگ فخر کرتے تھے، کیونکہ فقر و فاقے اور بھوک کی وجہ سے لوٹ مار، کہ دوسروں کو لوٹو اور دوسرا کا مال جمع کرو اور کھاؤ اور ان کی گردنوں کو اڑاؤ، تو یہ بہت عام تھا۔ اس لیے قبائل کی زندگی تھی، اور جو اکا دکا ہوتا تھا وہ کسی قبیلے کے ساتھ منظم ہو جاتا تھا، اس کو حلیف کہتے تھے۔ تو خباب ابن عرت کہتے ہیں کہ میرا کوئی قبیلہ تو بڑا تھا نہیں، میں تو کسی کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھا تو سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور کلمہ پڑھ کے کلمہ چھپاتے نہیں تھے، بلکہ وہ کلمے کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی معرفت کی وجہ سے اپنی پچھلی گمراہی کہ اتنے زیادہ گمراہ کہ انسان بتوں کو پوجے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ان لوگوں کو اس جاہلیت سے نکالنے کے لیے برملا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے اور اس کا اعلان کرتے تھے۔ تو باطل کو اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں دکھ و تکلیف، تو ساری قوتیں ان کو، تو خباب ابن عرت کو تو آگ پر ڈالا جاتا تھا، حضرت بلال کو رات کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ رسیوں سے باندھیں تاکہ آگے پیچھے بھاگ نہ سکیں، اور سرداروں کی لائن ہے اور ایک کوڑے برسا رہا ہے، اور جو کوڑے کا جو ہے چمڑا جو اٹھتا ہے جسم سے تو خون کی فوار، لیکن بلال مطمئن ہیں اور وہ یہ یقین پر ہیں کہ یہ کامیابی، اور وہ یہی آواز لگاتا ہے احد احد، اللہ ایک ہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اے بلال، یا تو اس احد کے کلمے کو چھوڑ دو ورنہ اسی پر مر جاؤ گے، کہ اسی حال میں جان دینا قبول ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کے زبان سے اقرار اس کو میں رک نہیں سکتا۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام دعوت دی اور فرعون بڑا سخت تھا، تو فرعونیے میں سے بعض اہل حق وہ ایمان لے آئے، لیکن فرعون کے عذاب کے ڈر سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً کلمے کا اعلان دعوت کی نیت سے کرتا تھا، اے میری قوم، اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارو، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے۔ ہر چیز کا تعارف کرانے کے لیے مثبت جملہ، یہ فلاں چیز ہے، فلاں جگہ کی بنی ہوئی ہے، اور فلاں اس کے فائدے ہیں، اتنے آج جہاں سستی یہ مل رہی ہے، آپ کو اتنا فائدہ، مثبت جملے۔ لیکن اللہ کی وحدانیت ایسی کہ پہلے ساری چیزوں سے، ریت کے ذرے سے لے کر عرش معلیٰ تک اور چیونٹی سے لے کر جبرائیل فرشتوں کی ذات تک، سب کی ان میں سے کوئی الہ نہیں بن سکتا، وہ ذات کی جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی بات کو مانا جائے، وہ کون ہے؟ اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ بنیاد ہے اور یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ تو یہ سب تو انبیاء کرام آ کر اس کلمے، انبیاء کو اللہ علم دیتے تھے، لیکن اس علم پر ڈالنے کے لیے کلمے کی دعوت دیتے تھے، اور کلمے کی دعوت لے کر نبی پھرتے تھے۔ دیکھو اللہ رب ہیں، ارحم الراحمین ہیں، سورج کو چلاتے ہیں اور روشنی پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کا سورج فلاں جگہ پر ہے، جاؤ اس سے روشنی حاصل کرو، کنیکشن جوڑو اور اپنے گھروں میں دن میں بھی اور رات کو بھی۔ جی ہاں، جیسے دنیا کے نظام ہے، اللہ سورج کو چلا رہے ہیں، اور بھائی ہوائیں اور اس سے آکسیجن خود تمہارے پاس پہنچے گا،
اس کو سلنڈر میں بند کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پہنچا رہے ہیں۔ تو سب سے ضروری اور اہم انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی وحی، اللہ کا دین ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام، ان سے یہ نہیں فرمایا اپنی جگہ بیٹھ جاؤ اور یہ اعلان کر دو میں اللہ کا نبی ہوں، کامیابی ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ بھی ان کو حق تھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے اپنا دین دیا ہے، میرے پاس علم اتارا ہے، آ جاؤ۔ جسے لوگ کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، یہ مثال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہدایت اور دین جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی سی۔ اس کی مثال کس کی ہے؟ سمندر پہ بھی برستا ہے، لیکن سمندر پہ برسنا بھی بے فائدہ نہیں۔ سیپی منہ کھولتی ہے، ایک قطرہ سیپی میں جاتا ہے، وہ بند کر لیتی ہے، اس قطرے کو اللہ موتی بنا دیتے ہیں۔ اس قطرے کو اللہ کیا بنا دیتے ہیں؟ موتی بنا دیتے ہیں۔ پہاڑوں پہ بھی برستا ہے، چٹانوں پر، چٹانوں سے بہ کر پھر جو ہے وہ نالوں میں آتا ہے اور پھر سمندروں میں جا کے گرتا ہے۔ ساری جو ہے انسانی زمینوں کا آباد ہونا، جانوروں کی زندگی اور انسانوں کی زندگی اللہ کیسے ہیں؟ تو کمثل غیث۔ تو ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، ایک بادل چل رہا تھا، چلتے رہتے ہیں بادل، تو ایک دم بادل کو ایک آواز آئی فضاؤں سے، اور بادل کو اے بادل فلاں آدمی کی کھیت کو سیراب کرنے کے لیے فلاں جگہ برسو۔ یہ حیران ہو گئے، اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے تھے، حیران ہو گئے، حضور بیان کر رہے ہیں کہ بادل سے یہ آواز، اور بادل ایک طرف کو چل پڑا، یہ بھی چل پڑے۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ پتھریلی زمین پر بادل برسا اور پتھروں سے پانی ایک نالے کی صورت میں آگے چل رہا ہے۔ تو یہ اور آگے چلے تو دیکھا کہ یہ پانی ایک تالاب کی شکل میں جمع ہو رہا ہے اور ایک اللہ کا بندہ زنبیل سے اپنے کھیت کو سیراب کر۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، تھوڑی تھوڑی زراعت ہوتی تھی۔ یہ تو آج ہزاروں ایکڑ کے، پہلے کہاں، جب بیلوں سے بھی زمین آباد کرتے تھے تو تب بھی تھوڑی تھوڑی زمین ہوتی تھی۔ تو بہرحال تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ بڑا عظیم شخص۔ اس کے پاس گئے، اس کا نام پوچھا تو نام تو اس نے بتا دیا، ٹھیک ہے مسافر آیا ہے پوچھ رہا ہے، نام بتا دیا۔ لیکن نام پوچھنے کے بعد او بھائی یہ گزارش ہے تم اپنے اس کھیت میں کیا معاملہ کرتے ہو؟ تو یہ تو ایک راز تھا اس کے اور اللہ کے درمیان، اور اللہ کا واسطہ دیا کہ بتاؤ مجھے۔ اس نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، یہ جب کھیت سے جو غلہ آتا ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ سب سے پہلے فقراء اور مساکین اور اللہ کے لیے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے دیا اور دینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور دوسرا حصہ ماں باپ اور گھر والے، کہتے ہیں ایمان کے ساتھ اور ان کا حق سمجھ کر اللہ کے امر کی وجہ سے ماں باپ کو کھلائے، بیوی بچوں کو کھلائے، ان کو پالے۔ اے مسلمان یہ بھی تیری عبادت ہے، یہ بھی تیری عبادت ہے، کیونکہ اس کا باعث اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اس لیے بھی اللہ کے امر کا استحضار کتنا ضروری ہے۔ ہم گھر والوں کے لیے سارے نخرے برداشت کریں سب کچھ، اور اللہ کی ذات پر ایمان اور محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ کا دھیان آتا نہیں۔ یہ تو آپ نے اپنی خواہش پوری کی، یہ تو اپنی خواہش پوری کی۔ اس لیے ایسی دعوت اور ایسا اللہ کا دھیان کہ بیوی کے منہ میں لقمہ، یہ بھی اللہ کے امر کی وجہ سے، بچوں کو پالنا یہ بھی اللہ کے امر کی وجہ سے، ان کو حلال روزی مہیا کرنا یہ بھی اللہ کے امر کی وجہ سے، اور تجارت یہ بھی اللہ کے امر کی وجہ سے، تو ہر کام جہاں عبادت بن جائے گا۔ فرمایا وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچائی اور امانت داری اختیار کرے گا کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ تاجر قیامت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو وہ کتنی قیمتی یہ زندگی ہے، اور اللہ کے امر کی نسبت آ جانا۔ تو اس سے جو پوچھا اس نے کہا 3/4 حصہ تو میں اللہ کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں، اور دوسرا 3/4 حصہ جو ہے میں اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور یہ بھی اللہ کا امر سمجھ کر، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ دوبارہ اس زمین میں آباد کا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ کے رسول نے بتایا۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات وحدانیت کا ایسا یقین کہ ہمارا ہر قدم اٹھانا وہ اللہ کے امر کی بنا پر ہو، ہر قدم اٹھانا۔
کھانا پینا کمانا یہ سارا اللہ کے امر، اور پھر سب سے بڑا کام اللہ نے دیا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر سارے انسانوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنا، اسی لیے اس کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایسے حضرات تھے کہ کلمہ پڑھتے ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سچے دل سے اقرار کہ اللہ کی وحدانیت کا یقین اور دنیا کی جہالت کا افسوس اتنا ہوتا تھا کہ اپنے اوپر جو بھی ان بیتے اس کو وہ برداشت کریں گے اور ان کو دین کی دعوت دیں گے۔ تو حضرت بلال کی پٹائی ہو رہی ہے، حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ یقین پر ہیں کہ ہم کامیاب ہیں کہ یہ جسم جو ہے ہمارا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اللہ کے امر اور دعوت کی بنیاد پر۔ ان کو یقین تھا کہ ہم فلاح میں۔ لیکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان تکلیفوں سے پریشان ہوا اور حضور کی خدمت میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس سہارا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے، ہم آپ کے ماننے والے بنے، لیکن ہمیں تکلیفیں، الا تستنصروا لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگ لیتے کہ یہ کافر ہمیں تکلیفیں نہ پہنچا سکیں؟ الا تدعو لنا، ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول کو تو دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو مزید اس سے زیادہ قربانی پر آمادہ کیا، پہلے نبیوں اور پہلے ایمان والوں کے قصوں کو سنا کر۔ حالانکہ کتنی قربانی کر رہے ہیں کہ آگ پر ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا ابھی سے پریشان ہو گئے، یہ ایمان تو کتنی بڑی دولت ہے، اور اس کے لیے کیسی آزمائشیں آتی ہیں کہ تم میں سے پہلے ایمان والے، بعضوں نے کہا وہ انبیاء، کہ ایک شخص کو ایمان کی وجہ سے لایا جاتا تھا، رسیوں سے باندھ کر کھڑا کیا جاتا، کہا چھوڑ دو اللہ کا نام اور اس کی دعوت کا، نہیں چھوڑوں گا، وہ اللہ ہے میں مانتا ہوں اور اس کے حکم پر چلنا ہے۔ کہا اچھا ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی اور ہمارے باپ دادا کے طریقوں کی رسم و رواج کا انکار کرتے ہو تو سزا یہ ہے کہ قوم تمہیں فیصلہ کرتی ہے، آرا لا کر سر پہ رکھا جاتا، آرا جس سے لکڑیوں کو چیرا جاتا ہے، درختوں کو کاٹا جاتا ہے، یہ مانگ میں کہ آرے سے بال کٹے، کھال کٹی، کھوپڑی کی ہڈی کٹی اور دماغ جیسی نازک چیز کٹی، اور منہ کے دو حصے ہو گئے اور دھڑ کے دونوں حصے، ایک حصہ اس طرف ایک حصہ اس طرف کا، اس کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اس کے لیے آزمائش ہوگی اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے، اور ایمان کے بقدر مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ ایمان والے اور اللہ کے رسول بھی متی نصر اللہ کی مدد کب ہوگی؟ اللہ نے فرمایا مدد تمہارے ساتھ ہے، مدد تمہارے ساتھ ہے، اور تمہاری جان اور مال کا اللہ کے دین کے لیے لگنا یہی تمہاری کامیابی ہے۔ دنیا کے لیے لگنا، ہاں مجھے اتنے بڑی ذمہ داری مل گئی، فلاں وزارت مل گئی، فلاں شعبے کی ذمہ داری مل گئی، اس پر کیا کہتے ہیں اپنے جان و مال کو لگانا، دنیا والوں پہ یقین کر کے کہ وہاں لگنے سے پیسے نہیں برستے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو اور اپنے جسم کو ان کے حکم کے لیے استعمال کریں گے تو تھوڑی سی تنخواہ مل جائے گی۔ تو بھی اللہ کے لیے اپنے جسم کو لگانا اور اپنے اعضاء کو استعمال کرنا، اللہ کی رضا جو جنت سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے وہی نماز بھی دی گئی، نمازوں کو بنانا۔ نماز کیسا؟ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، 50 نمازیں دی گئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر اللہ کے دربار سے آ رہے تھے۔ بڑی چیز جو ہوتی ہے بڑا آدمی اپنے پاس بلاتا ہے، اللہ نے نماز کا تحفہ اس امت کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا،
اور ایسی جگہ پر پہنچے کہ ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ اے جبرائیل، میرے گھر سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلوانا اور نبیوں کا ملنا اور بتانا کہ میں جبرائیل ہوں، یہ محمد ہے اور ان کو بلوایا گیا ہے، آپ یہاں سدرۃ المنتہا پہ آ کر رک گئے۔ اے اللہ کے رسول، اب مقام وہ آیا ہے کہ اللہ کے انوارات اور تجلیات کی شعائیں اگر میں ایک بال کے برابر اوپر ہو جاؤں تو میں یہاں یہ جو ہے تجلیات مجھے جلا کے خاک کر دیں۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ سے کہتے ہیں اتنا قرب وہ نبی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دن اور رات اس امت کو یاد رکھا، اور وہ نبی جب اللہ کے دربار کی حاضری ہوئی تو وہاں بھی اے اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور وہ نبی جب قیامت میں پیش ہوں گے اور آپ کے لیے مقام محمود لایا جائے گا، اس وقت بھی اللہ کے نبی امت کو یاد رکھیں گے۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ، دنیا میں تو جب پریشانی ہو اور ہم اپنے کام کاج میں آپ کی یاد ہے فوراً کام کاج کو چھوڑ کر آپ کے گھر کے سامنے اور مسجد نبی میں آ جاتے ہیں، آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کی جہاں دیدار کر کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، لیکن قیامت میں تو آپ نبیوں والے درجے میں ہوں گے۔ فرمایا نہیں کہ مجھے یا حوض کوثر پر پاؤ گے کہ میں اپنے امتیوں کا انتظار کروں گا، اپنے دست مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، یا نامہ اعمال جب تلیں گے اور میرے امتیوں کی نیکیاں کم ہوں گی اس وقت اللہ سے سفارش کروں گا، اے اللہ اس کی نیکیاں تو بہت کم ہیں اور اس نے زندگی تو جہاں نافرمانی والی اور گناہوں والی گزاری ہے، لیکن اے اللہ میرا یہ امتی آپ پر اور آپ کے نبی پر ایمان لانے والا، اس وقت حضور سفارش کریں گے۔ اور کہا یا پل صراط پر ہوں گا کہ پل صراط پر سے گزرنے والوں کی میں مدد کروں گا اور سفارش کروں گا۔ تو وہ نبی جنہوں نے دنیا میں بھی یاد رکھا، اللہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور قیامت میں بھی امت کو یاد رکھیں گے۔ آج یہ امت اس نبی کی سیرت اور محنت کو بھول گئی ہے۔ بھائی اس محنت کے ذریعے یہی بات یاد دلائی جا رہی ہے، کتنی بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے اور ان کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور ہمارے لیے اس زمانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان اللہ نے ہمیں دیا۔ بس اللہ تعالیٰ سنجیدگی کے ساتھ اور جیسے حق ہے ایسے اللہ تعالیٰ اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ایمان دعوت بھی دینی ہے، اپنی نمازوں کو بھی بنانا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے گھر بیوت، یہ مساجد کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو یہ مساجد پسند ہیں، اور 5 دفعہ مؤذنین کے ذریعے اللہ بلاتے ہیں اور فرمائیں کیونکہ دین کا اجر اللہ نے دنیا میں اطمینان اور عزت رکھی ہے اور آخرت میں انعامات، اس لیے من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له نزلا فی الجنت کلما غدا او راحا، کہا جو صبح کو مسجد میں جائے اور شام کو مسجد میں جائے تو اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کی مہمانی میں ہے، لیکن اللہ اس کا اظہار کریں گے کہ میدان محشر میں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر آنے کے بدلے میں ایک مہمانی ان کے عطا کریں گے۔ اعد اللہ له نزلا فی الجنت کلما غدا او راحا، جنت میں ان کے لیے دسترخوان لگیں گے کہ تم فلاں نماز کے لیے مسجد میں آئے تھے یہ اس کا، تم فلاں گشت کے لیے مسجد میں آئے تھے مشرق کے لیے اس کی مہمان نوازی، ایک ایک کو گنایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ کہا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، یہاں تو سورج کی روشنی ہے اور انسان قبر سے اٹھے گا تو کوئی روشنی نہیں ہوگی، فرمایا کہ جو بکثرت مسجدوں کی طرف جانے والے ہیں اور خاص طور پر رات کے اندھیروں میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں میں رہنا، فرمایا جو ہے جانے والے ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو جو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔
تو اس لیے بھائی اپنی نمازوں کو بھی بنانا ہے۔ نماز ایک اتنا زبردست اور پیارا عمل ہے، 5 دفعہ اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اور ایسا عمل ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر اس کو دیا، اور پورے اعضاء کو انسان اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔ حج کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور کچھ ارکان ہیں جسم کے ساتھ بھی ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ اور جن پر حج فرض ہو ان کے لیے۔ روزے کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور چاہے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ، اور صرف دن میں روزہ رکھنا۔ تو بھائی اس لیے یہ تو باقی 11 مہینے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ 5 دفعہ اللہ کے دربار میں آنا۔ اللہ نے اپنی ملاقات کا بہانہ کہ 5 دفعہ میرے گھر میں آ جاؤ، اور مؤذنین کے ذریعے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ کی دین کیسی ہے کہ جب انسان نیند سے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، کیوں وضو کر کے مسجد جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا، اسی وقت سے اللہ کی طرف سے انعام اور اعزاز شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کے دھونے سے ناک اور کان اور آنکھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے صاف کرتے ہیں۔ گناہ کا کہتے ہیں گناہوں کی سیاہی اور بدبو اگر اللہ ظاہر کر دیں تو کوئی جاندار چیز اس کی بدبو کی خرابی کی وجہ سے زندہ نہ رہ سکے، سانس گھٹ کے مر جائے۔ یہ تو اللہ نے پردہ فرمایا ہوا ہے۔ جھوٹ کی سیاہی اور بدبو، غیبت کی، ظلم کی، اللہ کی نافرمانی کی، نمازوں کو چھوڑنے کی سیاہی۔ تو یہ تو انسان وضو کرتا ہے، وضو سے اس کے گناہ جو ہے جب گر جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہ اس انسان کی زینت کا سامان بنتا ہے۔ حضور سے پوچھا صحابہ نے، اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا اعضائے وضو ان کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا۔ اب یہ مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ہر قدم پر اللہ ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، اور ہر قدم پر اللہ ایک جنت ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو نماز سے پہلے کا، اور جب مسجد میں آ جاتا ہے تو جب تک نماز کے انتظار میں رہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ نماز کو بنانا، اچھے سے اچھا بنانا، یہ نماز اس میں پورے اعضاء کو انسان اللہ کے حکم کا پابند کر لیتا ہے۔ اس لیے جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اللہ اس کی پوری زندگی کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں اور ان شعبوں میں اللہ جو ہے افراتفری اور بدعنوانی ہو رہی ہے، ان سب کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مسلمان کو دعوت پر ڈال کر ایمان کے جو بنانا، اس محنت پر ڈالنا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے نماز کی فکر کرنی ہے، ہر مسلمان کو نماز کو قائم کرنے والا بنانا ہے۔ مرد مسجد میں جماعتوں کے ساتھ، عورتیں گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ کہ بھئی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے فکر مند، ایک دفعہ فجر کی نماز کی طرف پڑھانے کے بعد متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، نمازیوں کی طرف، او بھائیو تم نماز پڑھنے آ گئے، تم اپنے گھروں سے وضو کیا فجر کی نماز، اور تم جو ہے رات کے اندھیرے میں اٹھے فجر کی نماز پڑھ لی، لیکن تم نے جو گھروں میں بے نمازی ہیں، تمہارے محلوں میں بے نمازی ہیں، اور نماز کا جو نقصان، کہتے ہیں تمہاری نماز پڑھنا اگر ان کی فکر نہیں کرو گے تمہاری نمازیں اللہ کی ناراضگی سے بچائیں گے نہیں۔ پہلی امتوں کو بھی دینی ایمانی غیرت کی وجہ سے نافرمانوں اس کو روکنا اور نافرمانوں سے قطع تعلق کرنا ضروری تھا۔ اگر وہ ان کو روکتے نہیں تھے، غیرت کی وجہ سے کھاتے پیتے تھے، تو ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندھے جو ہے سیاہ کر دیتے تھے، اور پھر وہ بھی انہی کی طرح عمل کرنے لگتے تھے، حالانکہ ان کے ذمہ دعوت نہیں تھی۔ ہمیں تو اللہ نے خیر امت ہونے کا لقب بخشا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اعزاز بخشا، اور آج اللہ نے وہ محنت عطا کی ہے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے، پچھلی زندگی سے توبہ کر کے بقیہ زندگی کو اللہ تعالیٰ اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ مسلمان کی جان اور مال کا اور صلاحیتوں کا سب سے بڑا مصرف اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جیسے دنیا میں کہتے ہیں تم کون سے گریڈ کے آفیسر ہو،
کہ جی میں 22 گریڈ کا ہوں، میں فلاں گریڈ کا، او ہو تم اتنے بڑے افسر ہو۔ تو کائنات اور اللہ کے ہاں یعنی جو انسان کی قیمت ہے اس کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے، کہ کیسے ایمان اور اعمال۔ تو اس لیے بھائی سب سے بڑا مصرف اعلاء کلمت اللہ، کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے لگا رہا ہے، اللہ کے خزانوں سے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد جان اور مال کا مصرف اللہ کے احکام اور علم کو عام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا، علم کے لیے خرچ کرنا۔ اور تیسرا مصرف ہے جو زائد مال ہے، جو ہمارے آس پاس جو فقراء اور مساکین، بیوہ اور یتیم بچیاں اور بیمار، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سب ہر ایک پر حالات میری طرف سے آتے ہیں۔ او ایمان والو، یہ کمزور اور معذور اور اپاہج اور بے غریب لوگ جس کو ہم فقیر کہتے ہیں، یہ تمہارے امتحان کے لیے میں نے ان کو اس حال میں رکھا ہے کہ تم ان پر کتنا خرچ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہو۔ تیسرا مصرف ان کا ہے۔ پھر چوتھا آخری، بقدر ضرورت اپنی ذات پر خرچ کرنا، لباس میں بقدر ضرورت، کھانے میں بقدر ضرورت۔ اور کا سب سے برا مال وہ ہے کہ جو اس گارے مٹی کو بنانے میں انسان خرچ کرے، بقدر ضرورت بنا لے۔ تو اس لیے بھائی یہ زندگی امانت ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا یہ امانت ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا۔ ساری انسانیت کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اعزاز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خود تقوی اور عبادت والی زندگی پر ہوتے ہوئے ساری انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اس بڑے کام کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا ہے اور بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جان اور مال لگاؤ اللہ کے دین کے لیے جیسے لگانے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے چن کر تمہیں اس کے لیے بھیجا۔ قربان جائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ چاہتے تو حج کو پہلے ہی یعنی دعوت آپ کو دی تھی، کلمہ آپ کو دیا تھا، اسی وقت حج فرض فرما دیتے، اور حضور 13 سال بڑے آرام سے بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اللہ کو تو پتہ تھا۔ یا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہر سال حج کی ترتیب ہوتی، اللہ کا نظام چلتا، فرشتے آتے اور حج کر دیتے۔ لیکن سب سے آخر میں حج تو فرض ہوا ہجرت کے 6 یا 7ویں سال، لیکن وہاں نظام بڑا سب آگے پیچھے کیا ہوا تھا، اس لیے حضور نے بعض اعلانات اور بعض کاموں کو صحیح کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کو، حضرت علی کو بھیجا، اور وہ حج گئے۔ آخری سال جو آپ کا کہ اس کے بعد دنیا سے جہاں تشریف لے گئے وہ آپ حج کے لیے آئے کہ اب مہینے اور زمانہ اپنی حیات پر ہے، اور آپ جوں چلتے گئے 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ آئے، وہاں حج میں حاضر ہوئے۔ منا اور مزدلفہ عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ یہ تھے۔ لا محالہ ابھی بستیوں میں اور علاقوں میں صحابہ ہوں گے، مرد عورت ہوں گے، اس لیے 1.25 لاکھ یہی صحابہ، ایسی بات نہیں، اس سے زیادہ تھے، قرین قیاس یہی بتلا رہا ہے۔ لیکن یہ 1.25 لاکھ جو صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر ہوئے، اور ایک موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ میں اللہ کا رسول تم سے گواہی اور پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ یہ معجزہ تھا حضور کا کہ صحابہ 1.25 لاکھ کوئی میدان نہیں تھا، وہ تو پہاڑی درے اور گھاٹیاں تھیں، میلوں میں صحابہ پھیلے ہوئے، اللہ نے آپ کی آواز آخری صحابے تک پہنچائی۔ اور اس وقت اللہ کے رسول نے ایسے احکام بیان کیے کہ بے اختیار صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ارے یہ تو اللہ کے رسول اب ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، عورتوں کے یہ حقوق ہیں اور یہ اللہ کا دین ہے، اور ایسے کرو ایسے کرو، سارے احکام اللہ کے رسول گویا کہ ہمیں الوداع کہہ کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اس کو حجۃ الوداع، ایسا حج کرنا جس میں امت کو الوداع کہا، امت کے حج عنوان ہے اس ذمہ داری کو امت کی طرف منتقل کرنے کا۔ اور پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ ایک زبان ہو کر صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بلغت الرسالہ،
اچھی طرح اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ دین کی امانت پوری ادا کر دی، وَجَاهَدتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور محنت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو آج وہی مطالبہ ہم سے ہے قرآن میں کہ دین کے لیے محنت کا حق ادا کرو۔ تو اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہم فشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ آپ کی یہ میری امت اور آپ کے بندے تیرے نبی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، اور فرمایا کان کھول کر سن لو، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو حاضر ہے دین کی بات کا جتنا گواہ دوسروں تک پہنچا دو۔ فرمائے گی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ علم کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم تبلیغ کرنے نہیں بلکہ تبلیغ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نکلیں، اور اگر تبلیغ کے لیے علم کی ضرورت ہے وہ تو حضور نے فرمایا ایک آیت بھی معلوم ہو دوسروں تک پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیا، یہ معیار اللہ کے رسول نے دے دیا کہ بغیر علم کے آپ اچھا بھائی دوسرے کو کلمہ سکھانے کے لیے کتنے علم کے معیار کی ضرورت ہے، دوسرے کو وضو سکھانے کے لیے کتنے علم کی معیار کی ضرورت ہے، دوسرے کو نماز کی صورتیں پڑھانے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول نے جو معیار دیا ایک آیت بھی دوسرے کو سکھاؤ، تو یہ تو ہمارے ذمے ہے۔ ایسے ہی طرح طرح کے سوالات اور ذہنوں کو پریشان کرنا اور لوگوں کی تشویش ڈالنا کہ بغیر علم کے تبلیغ کیا کر رہے ہو، کہ بھائی کتنے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں کلمہ آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا تو کس حدیث میں ہے کہ اس کو کلمہ مت سکھاؤ؟ تم نماز پڑھ رہے ہو دوسرا نماز نہیں پڑھ رہا تو کس حدیث میں ہے کہ جب تک یہ تم اس کو نماز جب تک علم پورا نہ ہو اس کو نماز کی وہ نہ کرو؟ حتیٰ کہ حضور یا رسول اللہ بعض نیکیاں ایسی کہ جس پر ہم خود عمل نہیں کر رہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ عمل ہے، کیا اس کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کہاں اگرچہ عمل نہیں کر رہے تم ان کو دعوت دو اور اسی کی برکت سے اللہ تمہیں بھی توفیق دے دیں گے۔ یہ جو ہے ایک پیاس ہے، یہ ایک ضرورت جو ہے بھوک ہے، یہ ایک حاجت ہے۔ اللہ والے یقین اور اللہ کے ہم تو اجمالی طور پر دنیا بھر کے انسانوں، ہماری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے دین میں، اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ کتنی بات واضح ہے، اور اللہ کا دین اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اب تفصیل علماء سے سیکھو، ہاں یہ تو ہر انسان پر فرض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دین جب میں نے شروع کیا لوگوں کی عقلوں اور رواج کے خلاف تھا، کیسے میرے اپنے انہوں نے اس پر رد کر دیا، لیکن حضور جو ہے دعوت دیتے رہے، اور جو کلمہ پڑھتا تھا وہ بھی دعوت میں لگتا تھا، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، اور فضا بنی۔ مدینہ منورہ میں دعوت پہنچ گئی، ابھی حضور تشریف نہیں لائے، اور دعوت کی برکت سے مدینہ ایسا بن گیا کہ اللہ نے اس کو پسند کیا کہ میرا نبی میرے شہر جس میں بیت اللہ ہے جہاں 53 سال گزرے اس کو چھوڑ دے اور ہجرت کر لے اور مدینہ منورہ میں آ جائے، مدینہ والوں کی قدر اور دعوت کو شروع کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ جو 6 آدمی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے دعوت شروع کی، اور ابھی ایک ہی سال گزرا کہ حضور کی طرف پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول دین میں بہت سے لوگ داخل ہو گئے، اب دعوت کے بعد ایمان بننے کا اب ہے علم، اے اللہ کے رسول اپنے کسی صحابی کو بھیجیے۔ تو آپ نے جو ہے وہ وہاں حبشہ میں پیغام بھیجا، مصعب بن عمیر تھے کہ جاؤ مدینے پہنچو، اور حضرت مصعب بن عمیر انہوں نے ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی، دوسری ہجرت جو ہے مدینہ کی طرف، اور وہ آئے اور وہ جو ہے علم بھی سکھا رہے تھے اور دین کی دعوت بھی چلا رہے تھے۔ دوسرے سال 12 آدمی آئے، اور تیسرے حج میں 2 سال گزرے، تیسرے موسم میں جو ہے 72 آئے، اور یہ حکم کہ اے اللہ کے رسول مدینہ کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ اس میں اسلام داخل نہ ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے پھر ہجرت فرض ہو گئی، حالانکہ جب یہ 6 نوجوان مسلمان ہوئے تھے حضور نے کہا تم مجھے ساتھ لے جاؤ، میری قوم تو 13 سال سے رکاوٹیں ڈال رہی ہے، میرے اپنے طائف گیا تو انہوں نے مجھ سے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ بڑے سمجھدار تھے، اے اللہ کے رسول آپ کی ہستی تو بڑی عظیم ہستی ہے، ہم تو خود آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، جب تک امن قائم نہ ہو آپ کا لے جانا مناسب نہیں، ہاں آپ کی دعوت کو لے جائیں گے۔ دعوت چلی، اسلام میں داخل ہوئے، اب اللہ نے فرمایا کہ آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے،
تو مہاجرین تو سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ انصار مدینہ ان کے پاس باغات کے چھوٹے چھوٹے نقشے تھے اور ان نقشوں میں لگتے ہوئے ہمیشہ قرضوں میں دبے رہتے تھے، لیکن جب دین کی دعوت دی، دین آیا، اللہ نے ان کو غنی کر دیا۔ اللہ نے ان کی کھجوروں مالوں میں برکت کہ مہاجرین کے آنے کے بعد خرچے بڑھ گئے، مہاجرین پہ بھی خرچہ کرو، اور وہ لوگ مدینے میں آئیں گے ان کو بھی کھلاؤ، اور ان کے واپس جاتے ہوئے ان کو ہدیہ دو۔ خرچے بڑھ گئے اور کام میں یعنی باغوں میں لگنا اس کی اجازت نہیں۔ صحابہ انصار فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اب تو کہہ دیں کہ یا رسول اللہ اب تو دین کافی پھیل چکا، بہت سارے قبائل مسلمان ہو گئے، اب تو ہمیں اجازت دے دیں کہ تھوڑا سا وقت ہم اپنی کھیتی باڑی میں بڑھا دیں۔ اللہ نے فوراً اتاری آیت، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اور یہ اجازت لے کر دنیا کے لیے وقت لگانا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بلکہ ایک دفعہ صحابہ کرام انصار مدینہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جب یعنی باغات میں پانی دینے کے لیے ایک سنڈے اور بھینسے یا جو ہے اونٹ کے ذریعے سے بڑا ڈول نکالتے ہیں، اور ڈول کو پھر جو ہے نالیوں میں ڈال کر باغات میں پانی پہنچاتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس وقت ہے اور نہ بہت ساری یہ مشقت والا کام ہے۔ اگر اللہ چشمے چالو کر دے اور چشموں سے نہریں بہہ جائیں اور ہمارے باغات میں آ جائیں، اللہ کے رسول دعا کریں گے تو اللہ پورا کر دیں گے۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی دعا کروانے آئے ہیں۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور انصار مدینہ سے کہا، آج جو تم مجھے کہو گے میں اللہ سے دعا کر کے اللہ سے دلوا دوں گا، حضور کی طرف سے یہ۔ تو فوراً کہتے یا رسول اللہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ چشمے پھوٹ پڑیں اور نہریں بن جائیں، ہمارے باغات سیراب ہو جائیں آسانی سے، تاکہ ہم دین کا کام کر سکیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی پہلے دنیا کے اسباب اور چیزیں ہوں گی، پھر دین کا کام اطمینان سے کریں گے۔ اسباب پر موقوف نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کے ذات پر ایمان اور احکام سے زندگی بننے کا یقین اور انسانیت کی بے راروی کا غم، یہ ہم سے کام لے گا۔ تو صحابہ کرام نے ایک طرف دیکھا کہ اب حضور کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گے، تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نہریں چالو ہو جائیں، چشمے پھوٹ جائیں، اس کے لیے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ ہمارے لیے کس کی دعا کر دیجئے؟ اللہ کے رسول سے بالکل جائے تو اللہ کے رسول، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کی اولاد کی مغفرت فرما، اور اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے غلاموں اور موالی کی مغفرت فرما۔ اللہ کے رسول نے خوب دعائیں کی ان کے لیے۔ تو بھئی آج یہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا دیکھو یہ دین کیسے اوپرے اور اجنبی صورت میں آیا تھا، کیسے میری اور صحابہ کی قربانی سے یہ دین محبوب بنا، لیکن محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے ایک وقت آ جائے گا پھر یہ اجنبی ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ دعوت والا کام کرتے رہو، دین پورے عروج پر ہے، پھر بھی کمی آ جائے اس سے بچنے کے لیے کرتے رہو۔ اور دین کی جب دین موجود نہیں تھا تب بھی دعوت، تو یہ دعوت والا کام آبیاری ہے باغ کے لیے، زمین کو کھیتی اگانے کے لیے اور باغات کے لیے سب سے پہلے پانی دینا پڑتا ہے، پھر بیج ڈالنے کے بعد پانی دینا پڑتا ہے، باغات پورے ہو جائیں، پھل آ جائیں، پھر بھی جب تک پھل آئے پانی دینا پڑتا ہے۔ اس لیے دعوت تو قیامت تک یہ ضروری ہے امت کے لیے۔ کیوں بھائی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں آج اللہ نے ہمیں دیا، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس امت کے بعد والے جو محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام دیں گے کہ توبہ ایک دفعہ خوشخبری مبارکباد ہو، جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا، کہ 7 دفعہ توبہ اور مبارکباد ہو اس شخص کے لیے جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے گا۔ اور فرمایا اس زمانے کے محنت کرنے والے، اللہ اکبر، کا ایک ایک آدمی کی قربانی پر اللہ 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ ہم میں سے ہوں گے ان میں سے؟ فرمایا نہیں، صحابہ تم میں سے جو 50 کی قربانی کے ثمرات اس زمانے کے ایک آدمی کی قربانی سے۔ تو بھائی ہماری آج قربانی سے کتنا ہم کما سکتے ہیں، اللہ نے معاملہ کتنا آسان کیا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ پچھلی زندگی کو جو ہم نے دنیا کے بنانے میں لگایا اور ساری انسانیت اور امت مسلمہ ان کا جو نقصان ہوا، ہم سے ظلم ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگنا اور اپنے لیے بھی استغفار کرنا اور امت کے لیے بھی استغفار کرنا۔ اس لیے استغفار تو یہ لازمی چیز ہے۔ اور بھئی بقیہ ابھی زندگی کے سانس باقی ہیں، اس میں عزم اور ارادہ کرنا کہ یہ بقیہ زندگی تو اللہ کے دین کی، اللہ